إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما معجزات مصطفیٰ کے حوالے سے آج کا تیسرا پارٹ اور آخری پارٹ ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی بھلائی اور رشد کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے بنی نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے احکامات بلکہ واضح شریعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور بعض ایسے مشاہدات اور معجزات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا جن کے ذریعے ایک حقیقت شناس انسان آسانی کے ساتھ ان معجزات کے ذریعے حق کو تسلیم کر چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نہ ماننے والوں کے سامنے بھی جب بیان کرتے تو ان میں سے کئی لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات کو مانتے، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ظاہری اور باطنی کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَكَأَيٍّ
من آیۃ فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون۔ فرمایا کتنے ہی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے لیے نشانیاں بنائی ہیں، لیکن حضرت انسان ان نشانیوں سے گزرتا تو ہے لیکن اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے۔ انسان کی زندگیوں میں دن اور رات، صبح اور شام، ہر گھڑی ہر لمحہ کوئی نہ کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کے انسان کے سامنے ضرور نظر آتی ہے۔ عقل مند وہ انسان ہے جو اس پر غور کرے، جو فکر کرے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا اور پوری مخلوق کا روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا۔ بغیر آسمانوں کے اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں کو بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے بنا دیا۔ اتنا مضبوط اور اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے قائم اور دائم ہے، جس آسمان کے اندر نہ سوراخ ہے نہ اس کے اندر کوئی دراڑ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے پرندے بنائے ہیں جو ہواؤں کے اندر اڑتے ہیں، کتنا اوپر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی ثقل اور طاقت عطا فرمائی ہے جو بہت زیادہ کلومیٹر تک وہ اپنا فاصلہ طے کر جاتے ہیں۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ فوائد ہیں۔ معجزات مصطفیٰ کے حوالے سے کئی واقعات آپ نے سنے ہیں، اور یہ آج کا آخری پارٹ ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے جو کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر اس حدیث کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کا وقت آیا، صحابہ کرام غزوہ تبوک پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی غزوے کے اندر شریک تھے۔ یہ غزوہ تبوک 9 ہجری کو واقع ہوا تھا، اور یہ سرزمین شام کے اندر یہ جگہ کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے اس غزوے کے اندر بڑے کٹھن مراحل دیکھے تھے، مشکل حالات دیکھی تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر وقت گزرتا گیا اور ایک ٹائم ایسے آیا کہ صحابہ کرام کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جب زیادہ بھوک لگی تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس جو سواریاں ہیں جن پر ہم سواری بھی کرتے ہیں اور پانی لے کر آتے ہیں، ہمیں بھوک بہت زیادہ لگی ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو ان سواریوں کو فنہرنا، ہم اس کو نہر کر لیں، ان سواریوں کو، ان اونٹوں کو نہر کر لیں اور ان کا گوشت ہم کھائیں، ان کی جو چربی نکلے اس چربی سے ہم تیل بنائیں، تیل تیار کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ افعلوا، ٹھیک ہے تم کر لو، اگر کھانا نہیں ہے تو کیا کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام میں کچھ جانا بھی لوگ پیدا فرمائے تھے۔ ان میں سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، اتنا لمبا سفر ہے، بغیر سواریوں کے ہم کیسے وہ سفر طے کریں گے؟ سواریاں یہاں پر نہر ہو جائیں گی اور ہمیں بہت بڑا مشکلات اٹھانی پڑیں گی۔ اللہ کے رسول، میرا مشورہ یہ ہے، صحابہ کرام کے بعد جو بھی تھوڑا بہت باقی ہے اس کو آپ لے کر آئیں اور ایک دسترخوان بچھایا جائے، اس پر دسترخوان پر وہ سارا کھانا ڈال دیا جائے، اس کے بعد آپ اللہ سے برکت کی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہتری ہمارے لیے ضرور نازل فرمائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ فدعا بنطح فبسطہ ثم دعا بفضل زوادہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دسترخوان بچھایا جائے، دسترخوان کو بچھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، جس کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ لے کر آؤ۔
حدیث کے اندر آتا ہے کسی صحابی کے پاس ایک ساتھ جب تھے، اور کسی کے پاس ایک مٹھی جب، اور کسی کے پاس ایک مٹھی کھجور، کسی کے پاس روٹی کا ٹکڑا تھا۔ یہ سارا جمع کر کے اس دسترخوان پر رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبرکہ، آپ نے اس دسترخوان پر برکت کی دعا فرمائی، برکت کی دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ قافلے کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کے پاس جتنے برتن ہیں سارے برتنوں کو لایا جائے۔ سارے برتن صحابہ کرام لائے، غزوہ تبوک کے موقع پر سارے برتن لائے۔ وہ جتنا کھانا تھا اس پر اللہ کے نبی نے برکت کی دعا کی تھی۔ فرمایا کہ سب سے پہلے یہ کھانا جو ہے برتنوں کے اندر بھرا جائے۔ برتن سارے بھر لیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جتنے صحابہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ سارے صحابہ کرام اس کھانے میں سے کھائیں۔ سب صحابہ کرام نے وہ کھانا کھایا۔ صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کے بعد بھی اتنا کھانا باقی بچ گیا، اتنا جتنا برتنوں میں ڈالا اس کے بعد صحابہ نے کھایا، اس کے بعد اتنا کھانا اور بھی بچ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا، آپ نے فرمایا کہ میں اس اللہ کی گواہی دیتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں اس اللہ کا وہ رسول ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر اپنی قوم کی طرف بھیجا ہے۔ فرمایا جو قیامت والے دن ان دونوں چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ اس انسان کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یعنی اللہ کی توحید کی گواہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی یقین دل کے ساتھ جو دے گا، وہ قیامت والے دن اللہ سے ملاقات جب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو ان دو نعمتوں کی وجہ سے، دونوں گواہیوں کی وجہ سے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ بتانے کا مقصد یہ کہ صحابہ کرام کے پاس کتنا مختصر کھانا تھا۔ ایک مٹھی کھجور میں کتنی مٹھی ہے، مٹھی میں کتنی کھجور آتی ہے، کتنے جب آئیں گے اور کتنے ٹکڑے روٹی کے ہوں گے، لیکن سارے برتن بھر گئے۔ تمام صحابہ کرام نے وہ کھانا کھایا، اس کے بعد بھی کھانا بچ گیا۔ یہ روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر نقل کی ہے۔ اس حوالے سے ایک اور واقعہ آتا ہے غزوہ خندق کے حوالے سے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں۔ اس صحابی کے حالات اہل سیرت نے بڑے عظیم لکھے ہیں۔ ان کے والد فوت ہو گئے غزوہ احد کے اندر، اور اپنے پیچھے اس کے پاس 9 بہنیں تھیں، 9 بہنیں، ان کی کفالت اس کے ذمہ، اور بہت بڑا قرضہ چھوڑا تھا، وہ الگ واقعہ ہے۔ لیکن اس کے والد کی وفات پر، شہادت پر اللہ تعالیٰ نے روبرو بٹھا کر اس سے باتیں کی تھی۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا شہید نہیں آیا جس سے اللہ نے روبرو بٹھا کر باتیں کی ہے۔ یہ شرف سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ جابر کے والد عبداللہ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اتنے عظیم صحابی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے۔ ان کا واقعہ آتا ہے غزوہ خندق کے حوالے سے۔ غزوہ خندق مدینہ کے قریب جو ہے یہ خندقیں کھودی گئی تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ فارس سے آنے والے سیدنا سلمان فارسی نے مجلس شورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کفار سے کیسے لڑا جائے۔ سیدنا سلمان فارسی نے کہا کہ اللہ کے رسول، فارس کے اندر جب ہمارے دشمن ہم پر حملہ کرتے، ہماری تعداد کم ہوتی تو ہم کیا کرتے کہ خندقیں کھودتے تھے تاکہ آسانی سے وہ ہم پر حملہ نہ کر سکے، اور اس میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی مشورے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا۔ انہوں نے خندقیں کھودی، اور حدیث کے اندر آتا ہے وہ اپنے پیٹھوں پر مٹی کو لے کر لاد کر کہیں اور دور پھینک رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ مٹی کھود رہے تھے۔ اس مٹی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مٹی پڑ گئی، اور بڑی وہ بھوک کا عالم تھا، اور اتنی بھوک تھی صحابہ بڑے پریشان تھے۔
بڑے پریشان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی پریشانیاں دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرین۔ الہ العالمین، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرین، الہ العالمین انصاری اور مہاجرین صحابہ کی مغفرت فرما۔ لیکن قربان جاؤں، اتنے کٹھن مراحل ہیں، اس کے باوجود بھی صحابہ نے جب اللہ کے نبی کی یہ باتیں سنی، انہوں نے کہا تھا نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا، کہ اللہ جب تک جی کے اندر جان ہے، ہم اللہ کی جس رسول کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم اس اسلام پر قائم رہیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے بیعت کی ہے۔ بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اور ہمیشہ ہم لڑتے رہیں گے کفار سے۔ کٹھن مراحل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا کا انہوں نے یہ جواب دیا، اتنے کٹھن مراحل۔ سیدنا جابر نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کو بڑی بھوک لگی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، فرماتے ہیں لما حفر الخندق رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسن، اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا کہ بڑے بھوک لگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ صحابی کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوا کیونکہ میرے محبوب بھوک کے اندر ہیں اور میں کیسے وہاں پر کھڑا رہوں، میں فوراً فن کفا تو الی امراتی، میں اپنے گھر والی کی طرف لوٹا۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی کے اندر اور امام مسلم نے کتاب الاشربہ کے اندر نقل کی ہے، یعنی صحیح سند کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت ہے۔ فرمایا کہ گھر والی کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ میں نے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا دیکھا ہے، بڑی اللہ کے رسول کو بھوک لگی ہے، حل عندک شیئن، اے میری گھر والی کیا گھر کے اندر کچھ ہے؟ قربان جاؤں، گھر والی بھی بڑی عظیم تھی، صحابہ بھی مہمان نواز تھے، انہوں نے اپنے گھر والیوں کی بھی تربیت اچھی کی تھی، بہت اچھی تربیت کی تھی۔ گھر والی نے ایک تھیلا نکالا، اس تھیلے کے اندر ایک سا جو تھے، ایک سا جو یعنی تقریباً 2.5 کلو جو تھے اس تھیلے کے اندر انہوں نے نکالے۔ سیدنا جابر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا جو دودھ پینے والا بچہ جتنا ہوتا ہے اتنا بچہ تھا، میں نے اس بچے کو ذبح کیا، میری گھر والی کو میں نے کہا کہ اس جو کو لے کر اور چکی پیسیں اور آٹا نکالیں، انہوں نے آٹا بنایا، نکالا، چکی سے پیسنا شروع کر دیا، میں نے اس کو ذبح کیا، اس کے گوشت کے ٹکڑے کر کے ہانڈی کے اندر میں نے ڈالا، ڈالنے کے بعد میں نے گھر والی سے کہا کہ اللہ کے رسول کو بلاتا ہوں۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی، گھر والی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ جائیں لیکن فلا تفضحنی، مجھے رسوا نہیں کرنا۔ کس حوالے سے؟ کہا کہ ہمارے پاس جتنا کھانا ہے اتنی آپ کو دعوت دینی ہے، اتنے لوگوں کو آپ کو دعوت دینی ہے۔ یہ بھی بڑی عقل مند عورت کی نشانی ہے، بعض لوگ دعوت دے دیتے ہیں، اس کو بھی دے دی، اس کو بھی دے دی، یہ دعوتیں بہت ہو گئی، لیکن وہاں پہ پتہ چلا کہ کھانا ہی ختم ہو گیا۔ اس میں بےزتی کس کی ہے؟ اس میں میزبان کی بےزتی ہے، جنہوں نے لوگوں کو دعوت دی ہے۔ دعوت اتنے لوگوں کو دینی چاہیے، بلکہ اس حوالے سے میں اصلاح بھی چاہوں گا۔ دعوت ایک کو دی جاتی ہے، کارڈ ایک کو دیا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے پورا گھر چلے جاتا ہے، اسلام نے اس بات سے روکا ہے، جس کو دعوت دی جائے وہی دعوت میں جائے، یہ نہیں کہ بچے بھی جا رہے ہیں، گھر والی بھی جا رہی ہے، دعوت ایک کو دی ہے 10 جنے ساتھ جا رہے ہیں، پھر پتہ چلا کہ کھانا ختم ہو گیا۔ بھائی اسلام نہیں سکھاتا اس بات سے، جس کو دعوت دی جائے وہی جائے۔ اگر کسی کو لے جائے تو پہلے اس سے پوچھے کہ بھائی میں اپنے ساتھ ایک شخص اور کو لایا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہوگی تو لے آؤں گا، ورنہ نہیں۔ اسے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ یہ ہماری بہت بیکار عادت ہے کہ ہم دوسروں کو بھی لاتے ہیں، دعوت ایک کو دی جائے اور دوسرے بھی جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کھانا ہی ختم ہو گیا۔ آخر سیدنا جابر کی گھر والی نے کہا کہ مجھے رسوا نہیں کرنا، جتنوں کو دعوت دی جائے اتنوں کو لے آنا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ اللہ کے نبی، گھر والی سے پوچھا تھا ایک سال جو کا تھا،
انہوں نے آٹا بنایا ہے اور ہمارے پاس چھوٹا بچہ تھا، میں نے اسے ذبح کیا، ہانڈی کے اندر ڈال کر میں آیا ہوں، اللہ کے رسول آپ چلیں، آپ کو میری طرف سے اور ہمارے گھر کی طرف سے دعوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جابر کی یہ بات سنی، فرمایا کہ یا اہل الخندق ان جابرا قد صنع لكم صورا فهيا اهلا بكم، فرمایا کہ لوگوں، اے اہل خندق والو، جتنے بھی اہل خندق کے اندر صحابہ کرام تھے سب کو اعلان کر دیا، یا اہل الخندق، اے خندق والو، ان جابرا قد صنع لكم صورا، تمہارے لیے جابر نے آج تمہاری دعوت کا انتظام کیا ہے، فہیا اہلا، آ جاؤ۔ سارے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دے دی، حالانکہ سیدنا جابر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے بتایا تھا کہ اتنا ہمارے پاس ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دے دی، سب کو دعوت دے دی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنزلن برمتکم، اپنے ہانڈی کو نہیں اتارنا، ولا تخفضن عجینتکم حتی اجیء، فرمایا کہ روٹیاں جو ہے نا پکانا شروع نہیں کرنا، حتی اجیء، جب تک میں نہ آ جاؤں، جب تک میں نہ آ جاؤں تب تک وہ ہانڈی نہیں اتارنی اور روٹی پکانا شروع نہیں کرنا۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، صحابہ ان کے پیچھے، سیدنا جابر جلدی گھر والی کے پاس پہنچے، ان کو پورا ماجرا بتایا۔ گھر والی نے کہا کہ آپ کے دوست ہی آپ کو کہیں گے، آپ ہی پریشان ہو گئے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، زیادہ لوگوں کو آپ نے اگر دعوت دی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے بعد سیدنا جابر نے کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ ہمیں نصیحت کی ہے۔ وہ گھر والی عقل مند تھی، سمجھ گئی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے فرمایا کہ ایک روٹی پکانے والی عورت اور کو بلایا جائے، ایک روٹی پکانے والی عورت اور کو بلایا جائے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث کے اندر آتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی، فبصق فیہا وبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس ہانڈی کے اندر اپنا لعاب مبارک ڈالا اور برکت کی دعا کی، ثم عمد، اس کے بعد آگے بڑھے، فبصق وبارک، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آٹے میں بھی لعاب مبارک ڈالا اور برکت کی دعا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی۔ اور اس کے بعد وہ سارے اہل خندق کے اندر اتنے بھوک لگی تھی صحابہ کرام کو، سیدنا جابر کے مہمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صحابہ کرام آئے، یہ مہمان میزبان کے گھر پہنچ گئے، کھانا شروع ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی تھی کہ ہانڈی کو نہیں اتارنا اور ان کو گوشت دیتے جائیں، ان کو گوشت دیا گیا۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں ہم 1000 صحابہ کرام تھے، 1000 صحابہ کرام تھے، سب نے وہ گوشت کھایا اور اس کے بعد سب نے روٹی بھی کھائی، اس کے بعد بھی اتنا بچ گیا، اور وہی کا اتنا گوشت بچ گیا اور اتنا آٹا پڑا رہا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ صحابہ کرام کی مہمان نوازی ہے۔ اس مہمان نوازی کا جنازہ جو ہے یہاں پہ نکل چکا ہے، ہمارے اندر مہمان نوازی کا جنازہ نکل چکا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں سعودی عرب والوں کو، اللہ ان کو اور آگے بڑھائے۔ آپ دیکھیں گے صبح کو بھی لائنیں لگتی ہیں، لینے والے بہت ہیں، دینے والے کم نہیں ہوتے، لینے والے جو ہیں لائنیں ہوتی ہیں اور پھر بھی وہ دیتے رہتے ہیں، صبح کو بھی شام کو بھی۔ مہمان نوازی کے اندر یہ لوگ بہت مشہور ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جس گھر کے اندر مہمان زیادہ آتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت ڈالتا ہے۔ یہاں پر کبھی مہمان آ جائے تو شوہر پریشان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں گھر پہ اس کو چائے ملے گی یا نہیں، گھر والی کیا جواب دے گی، بغیر ٹائم میں مہمان آیا ہے پتہ نہیں کیا جواب ملے گا۔ اس کی مین وجہ ہے کہ ہماری تربیت صحیح نہیں کی ہوئی۔ گھر والی کی تربیت اگر اچھی ہوتی تو وہ ضرور یہ کہتی جو سیدنا جابر کو ان کی گھر والی نے کہا تھا۔ خوش ہوتے ہیں، صحابہ خوش ہوتے تھے۔ قربان جاؤ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب فرشتے آئے تھے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے گائے کا بچہ بچڑا ذبح کیا تھا فرشتوں کے لیے، ان کو پتا یہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، کہ وہ نہیں کھاتے فرشتے، لیکن مہمان نوازی کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ مشن ہمیں اسلام دیتا ہے، اسلام نے مہمان نوازی سکھائی ہے اور ہمیں سیکھنی چاہیے۔ یہ بڑا عظیم عمل ہے، بڑا عظیم عمل ہے۔
اس کے علاوہ اور بھی واقعات کتب حدیث کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی واقعات ملتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجمعہ باب الاستسقاء کے اندر ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہو گئی، حلقت الاموال وقطعت السبل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال مویشی مر رہے ہیں، کیا سالی ہو چکی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، فدعا رسول اللہ صلی اللہ فرفع یدیہ، اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں اس ٹائم پر، یعنی اس صحابی کے کہنے سے پہلے آسمان کا کہیں پر بھی بادل ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اتنے ہم نے بادل دیکھے جتنے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑوں جتنے بادل آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ختم نہیں کیا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ مسجد نبوی کچی بنی ہوئی تھی، کھجور کے تنوں کی بنی ہوئی تھی، اوپر سے پانی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک سے پانی بہنا شروع کر دیا، یعنی اتنا جلدی اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی۔ اور وہ بارش، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے جمعہ ختم ہوا، ہم گھروں کو چلے گئے، وہ بارش ایک دن چلی، دوسرے دن چلی، تیسرے دن چلی، یہ چلتی رہی۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ وہ بارش 7 دنوں تک چلتی رہی۔ دوسرا جمعہ آیا، دوسرے جمعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے آئے، اور وہ صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے نبی حلقت الاموال، فرمائے کہ اللہ کے رسول ابھی جو ہے راستے ٹوٹ چکے ہیں، مدینہ سیلاب کی شکل اختیار کر چکا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ بارش روک لے، اللہ بارش روک لے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاقام والزراب والبطون الاودیت ومنابت الشجر، اللہ اس بارش کو مدینہ کی پہاڑوں کی طرف اللہ لے جا، اللہ یہاں پر بارش بہت ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بارش ختم کر دی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں 1 مہینے تک مدینہ کا قنات، ایک نالا، اس نالے کے اندر ایک مہینے تک پانی چلتا رہا، اور دور سے لوگ جو آتے تھے وہ مدینہ سے وہاں پہ فائدہ اٹھاتے تھے، یعنی اتنی ہریالی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اتنا مسلمانوں کو فائدہ دے دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور دعا فرمائی، خطبہ ختم ہی نہیں ہوا، بارش شروع ہو گئی۔ سیدنا انس کہتے ہیں اس حدیث صحیح مسلم کے والی میں، سیدنا انس فرماتے ہیں 7 دن تک سورج طلوع تو ہوا تھا لیکن گرمی نہیں ہوئی، جب بادل ہوتے ہیں تو سورج نظر نہیں آتا۔ فرماتے ہیں 7ویں دن اللہ کے رسول نے جب اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ بادلوں کو ختم کر دے، بارش کو ختم کر دے، جیسے ہم مسجد نبوی سے نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ سورج ہمارے پر قائم کر دیا، یعنی اس کی روشنی ہمیں محسوس ہوئی، بادل چھٹ گئے اور ختم ہو گئے۔ یعنی اتنے عظیم معجزات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے۔ یہ واقعات بہت اور بھی بہت ہیں، لیکن وقت کی قلت کے ساتھ آج کا یہ تیسرا پارٹ تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔